السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے بے خوف عشق۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ اب تو سبھی کے چھکے چھوٹ گئے۔ ایمر کے مشورے سے وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے ریلوے اسٹیشن آئے اور لاہور جانے والی گاڑی میں ان کو پکڑ لیا۔ وہ صوبیہ کو مارتے ہوئے گھر لائے اور احسان سے کہا کہ اگر اب تم نے ہمارے گھر کی طرف دیکھا بھی تو تم کو جان سے مار دیں گے۔ ایمر نے احسان کو سہوال بھیج دیا اور کہا کہ اب تمہارا ادھر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ صوبیہ کے بھائیوں نے تمہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ احسان کے دل پر تو قیامت ٹوٹ گئی۔ باپ نے بھی جوتے لگائے اور زبردستی اپنی دکان پر بٹھا دیا۔ جب انسان کا دل کسی کام نہ چاہے اور زبردستی کرنا پڑے تو اس کام کو پا تکمیل تک پہنچانا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ دنوں میں تایا نے بھانپ لیا کہ یہ بیل منڈے چڑھنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کئی بار بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا پہلے کچھ بن جاؤ، کما کر دکھاؤ، پھر شادی بھی ہو جائے گی۔ لڑکی والے بھی کماؤ لڑکے کو ہی رشتہ دیتے ہیں۔ تمہارا اگر یہاں دل نہیں لگتا تو کسی دوسرے ملک چلے جاؤ۔ دبئی میں ہمارے چاچو کی دکان تھی۔ سمجھا بجھا کر تایا نے احسان کو چھوٹے بھائی کے پاس دبئی بھیج دیا۔ شرط یہ رکھی کہ کما کر لاؤ گے تو ہم تمہاری شادی صوبیہ سے کروا دیں گے۔ ان وعدوں پر وہ دبئی چلا گیا۔ صوبیہ جب مجھے ملتی تو اس کے بارے میں ضرور پوچھتی۔ میں اسے گول مول جواب دے دیا کرتی۔ سال بعد دبئی سے آتے ہی وہ ہمارے گھر آیا۔ اتفاق سے صوبیہ نے اپنے گھر کی چھت سے اسے ہمارے گھر آتے دیکھ لیا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ فوراً قریبی سہیلی کے گھر جا کر اس کو ہماری طرف بھیج دیا۔ یوں اس لڑکی کی بدولت ان کا رابطہ بحال ہو گیا۔ احسان نے اپنے والد کو وعدہ یاد دلایا کہ وہ اب صوبیہ کے والدین سے جا کر رشتے کی بات کریں۔ آیا جی بیٹے کے اصرار پر ہمارے گھر آئے اور ہم رشتہ مانگنے بھی گئے، لیکن صوبیہ کے والد اور بھائیوں نے انکار کر دیا۔ جو ہم بے نیل و مرام واپس آ گئے۔ احسان بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ہم سب نے اسے سمجھایا کہ اب اسے بھول جاؤ۔ اس نے مجھے کہا کہ باجی میں اسے نہیں بھول سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، بھولنا تو پڑے گا۔ میں نے کہا۔ احسان نے دل پر صبر کی سل رکھ لی، مگر اس کے بعد وہ غلط راستوں پر چلا گیا۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لی جنہوں نے اسے شراب نوشی پر لگا دیا۔ ادھر احسان کے والدین نے اس کے زخم کا مرہم تلاش کرنا شروع کر دیا۔ سوچا کہ بیٹے کی شادی کر دیں، بیوی آ جائے گی تو پرانے زخم بھر ہی جائیں گے۔ تایا جی نے احسان کی شادی اپنے ہم زلف کی بیٹی سے طے کر دی۔ اس سے جب اس امر کا پتہ چلا تو بہت جذباز ہوا اور جھگڑنے لگا کہ میں ہرگز فاریہ سے شادی نہیں کروں گا۔ کچھ دنوں بعد فاریہ کے والدین شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ اس دن وہ بہت پریشان تھا۔ پریشانی کے عالم میں اس نے شراب پی اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ تایا اس کے پاس گئے اور پیار سے کہا کہ بیٹا گھر میں مہمان آئے ہیں اور تم نے یہ حال بنا رکھا ہے، باہر آؤ اور اپنے خالو اور خالہ سے بات کرو۔ اس نے جواب دیا کہ میں کمرے سے باہر نکلوں گا اور نہ ہی میری منگنی یا شادی ہوگی۔ تب تایا غصے میں بولے کہ اگر تم نے ہمیں شرمندہ کیا تو میں تم کو گھر سے نکال دوں گا۔ یہ بات احسان کے دل پر لگی۔ اس نے اسی وقت کپڑے بیگ میں رکھے اور گھر سے نکل گیا۔ ماں نے جب اسے بیگ لے جاتے دیکھا تو رونے لگی۔ احسان نے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا اور وہاں رہنے لگا۔ وہاں اس کی ملاقات اشرف نامی شخص سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنی پریشانی سے آگاہ کر دیا۔ اشرف نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر کہا کہ دوستی کی ہے تو نبھا کر دکھاؤں گا۔ پھر بیگ سے پستول نکال کر بولا کہ اگر سیدھی طرح کام نہ ہوا تو زبردستی چھین لیں گے، جو راستے میں آیا اسے نمٹ لیں گے، تم فکر نہ کرو۔ احسان کو اس کا ایسا سہارا ملا جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جاتا ہے۔ ایک دن احسان صوبیہ کی گلی میں اس کی سون گن لینے گیا۔ اشرف ساتھ تھا۔ صوبیہ نے کھڑکی سے اسے دیکھ لیا۔ اس کا دل خوشی سے بے اختیار ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی ایک پرچہ لکھ کر کھڑکی سے باہر گرا دیا۔ لکھا تھا کہ احسان اس گلی میں دیکھ کر آیا کرو، کہیں میرے بھائیوں کی نظر تم پر نہ پڑ جائے، وہ تمہارے خون کے پیاسے ہیں، جان سے مار دیں گے۔ رکا پڑھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ تب اشرف بولا کہ تم پریشان نہ ہو، میں ہر وقت سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔
احسان نے کہا کہ میری باجی کا گھر وہ سامنے ہے، میں ان سے مل کر 2 منٹ میں واپس آتا ہوں، تب تک تم یہیں کھڑے رہنا۔ یہ کہہ کر اس نے سڑک پار کی اور ہمارے گھر کی طرف آ گیا۔ اشرف وہاں کھڑا تھا کہ ایک کار نے اسے ٹکر مار دی۔ وہ بال بچا اور غصے سے بولا، کیا تم لوگوں کو گاڑی چلانا نہیں آتی؟ اس بات پر کار سے 2 آدمیوں نے اتر کر اس کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ لہولہان ہو گیا۔ احسان مجھ سے دعا سلام کے بعد باہر نکلا تو دیکھا اشرف زخمی تھا اور لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا خون بہت بہہ گیا ہے، یہ پولیس کیس ہے۔ احسان نے فوراً جا کر تھانے رپورٹ درج کروائی اور اشرف کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کروا دیا۔ وہ 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد دم توڑ گیا۔ ادھر پولیس کار والوں کو ڈھونڈتی رہ گئی۔ اشرف کے مرنے کا میرے کزن کو بہت صدمہ تھا، وہ ہما وقت اس کے غم میں ڈوبا رہنے لگا۔ ادھر پولیس نے مجرموں کو پکڑ کر جیل بھیج دیا۔ 3 ماہ کیس چلا، ان کی ضمانت ہو گئی تو احسان نے سوچا کہ جب یہ جیل سے باہر آئیں گے تو میں خود اپنے دوست کا بدلہ لوں گا۔ وہ جیل سے باہر موٹر سائیکل پر بیٹھا تھا، ان کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ باہر آئے احسان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ بھاگنے لگے لیکن 2 زخمی ہو گئے۔ اتنے میں پولیس پہنچ گئی اور احسان کو پکڑ لیا، اس سے جیل ہو گئی۔ زخمی گنڈے بچ گئے۔ اس کے والدین کو علم ہو چکا تھا کہ وہ جیل میں ہے۔ اولاد کی محبت سے مجبور ہو کر تایا اس سے ملنے گئے، اسے تسلی دی کہ گھبراؤ مت، ہم تمہاری ضمانت کروا لیں گے، لیکن تم کو بھی ہماری عزت رکھنی ہوگی، تمہیں فاریہ سے شادی کرنی ہوگی۔ اس پر احسان نے کہا، آپ لوگ چلے جائیے، مجھے ضمانت کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ نے چاہا جیل سے باہر آ جاؤں گا۔ تایا جی اس کے تیور دیکھ کر مایوس لوٹ گئے۔ احسان کو 3 برس کی قید ہو گئی۔ یہ خبر اخبار میں چھپی، صوبیہ نے بھی پڑھی تو رودی اور شدت سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔